ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائے اتنا ہی کام ہے کہ جس نے اس کے سابق ہمیں آج کے اس جمعہ مبارک کے اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پچھلے جمعے سے ہم نے ایک جمعہ سیریز کا بیان سلسلہ شروع کیا ہے اور وہ ہے قرآنی واقعات. انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے جو واقعات ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں درج فرمائے ہیں ذکر فرمائے ہیں اور ان کا مقصد امت مسلمہ کی اصلاح ہے، ان کی تربیت ہے اور ان پر جو عذاب نازل ہوئے سابقہ عوام کے اوپر اس سے عبرت حاصل کرنا ہے. ان کی بدعمالیاں وہ پتہ چلے جو انہوں نے کی اور کس طرح حکم عدولی کی انبیاء کرام کی اللہ کے احکامات کو بس کچھ ڈالا اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے. لوگ سے بچنے کے لیے اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے اور اپنے نبی کی توحید سے، نافرمانی سے یہ ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، ایک اعمال بچا لائے جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. جس کے لیے الحمدللہ ہم نے پچھلا جو واقعہ ہے قصہ آدم و حوا علیہ السلام وہ شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، جس کے لیے قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اب آپ نے سننے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے سارے کے سارے. سبحان اللہ. ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، فساد انگیزی کرے گا انسان. تو ان کے سامنے پیش کیا فقال انبئونی، اور ان سے کہا فرشتوں سے بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام. انبئونی، تم مجھے بتاؤ کہ اسماء نام ہؤلاء یہ سارے کے سارے ان کو تم سارے کی طرح تم اپنے قول میں سچے ہو. تم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان یہ کرے گا، اس وقت وہ بھول گئے اللہ کے حکم کو اور جس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے اس کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ سے نکال دیا. راندہ درگاہ پر گیا وہ ابلیس جو شیطان بن گیا تو کیا حالات تھا ایک کی سجدہ نہ کرنے سے ہزاروں سال جو سجدے میں سر مارا تو کیا پتا سارے سجدے ضائع ہو گئے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. یہ جو تکبر، حسد ہے، رعونت ہے، غرور ہے، یہ انسان کو نیک ہوتا ہے. لیکن چونکہ فرشتوں نے صرف سوال کیا تھا اور اللہ پاک نے ان کو پھر جواب دیا. علم کی برتری اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہے ہر ایک کو پر وہ علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن اصل چیز ہے علم. انسان کے اشرف المخلوقات ہے اپنے علم کی وجہ سے. اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہے. فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا، علمی برتری. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ خلیفہ کے تقرر کے بارے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں زمین پر، اور کسی خلیفہ کے تقرر سے جو نظام ارضی ہے، دنیاوی نظام تم نے کہا کہ وہ بگڑ جائے گا، تو ذرا تم مجھے ان چیزوں کے نام کو تو بتاؤ. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ تیری ذات وہ عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے. ہم
تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، تو لہٰذا تو ہی جاننے والا ہے۔ اس سے علم الاسماء کا پتہ چلا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا علم الاسماء کا ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے جو صفت علم سے حصہ عطا فرمایا، جس کو قرآن پاک نے علم الاسماء کا نام دیا۔ علامہ ابن کثیر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی تمام اولاد کے نام سکھائے اور تمام جانوروں کے نام بتائے، یہ اونٹ ہے، یہ بکری ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، لہذا مختلف قسم کے جو نام تھے انہوں نے وغیرہ ان کو سکھائے۔ آسمانوں کے نام، زمینوں کے، راستوں کے، سمندر کے، وادیوں کے، پرندوں کے اور تمام مخلوقات کے جو نام ہیں وہ ان کو بتا دیے۔ یہ موجودات کا علم وہ سارا اللہ پاک نے، جس میں سائنس بھی آ جاتی ہے، وہ سارا کچھ سکھا دیا اللہ علیہ السلام کو۔ ان کی حقیقت بتا دی، ان کی صلاحیت بتا دی اور ان کے نام بتا دیے۔ فرشتوں نے وقت گران کیا، جو فرشتوں کے سامنے جب یہ موجودات کے عالم کو رکھا، ان کے نام بتائے، ان کی ماہیت بتائی اور اس پر خطاب کیا حضرت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے۔ پھر انہوں نے جب سارا کچھ بتا دیا تو فرشتوں کے لیے نئی بات تھی، وہ ان چیزوں سے ناواقف تھے، ان کے نام تک نہیں بتا سکے، باقی وہ اس کی حقیقت اور ماہیت تو دور کی بات ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے حضرت علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب یہ حکم دیا اور انہوں نے سارے نام بتا دیے، تب انہوں نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور پھر یہ جو سجدہ تھا یہ عبادت کا نہیں تھا، یہ تعظیم کی سجدہ تھا، جو پہلے طور پر جائز تھا اللہ پاک نے، اور اس کے بعد وہ بھی اب حرام کر دیا گیا۔ اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اب کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف جو ابلیس ہے، اس نے چونکہ مناظرہ کیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، ظاہر ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اپنی بناوٹ اور اپنی افضلیت کو دیکھا۔ اور دوسرا نعوذ باللہ جو مٹی ہے اس کی پستی کو دیکھا۔ حقیق جانا انسان کو اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہوتی ہے، جن میں اگر افضل ہو، اعلیٰ، وہ کم تر کو جو مخلوق ہے اس کو سجدہ کیسے کرو؟ وہ اس بات کو بھول گیا کہ حکم کس نے دیا ہے، اس سے ڈیپینڈ کرتا ہے حکم دینے والے پر کہ وہ کون ہے۔ لہٰذا اللہ کی حاکمیت کو بھول گیا، اللہ کی افضلیت کو بھول گیا اور اپنی افضلیت میں بڑھ گیا۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں، اسی کو رونق کہتے ہیں، اسی کو غرور کہتے ہیں۔ تو شیطان غرور اور تکبر کی وجہ سے جو مرتبہ اور فضیلت تھی اللہ تعالیٰ کی اور خالق کی، اس کو بھول گیا، جس کی وجہ سے وہ راتہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ابلیس پر غضبناک ہوا اور پھر اسے اپنی بارگاہ سے نیچے نکال دیا اور اسے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و تکبر اور غرور کی وجہ سے مجھے راتہ درگاہ کر دیا گیا ہے، تو اس نے توبہ استغفار کرنے کی بجائے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، کیونکہ جب انسان سے خطا ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کر لے، ندامت کے آنسو بہا دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس کی بجائے اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے عمر مانگی کہ قیامت تک کے لیے میری عمر دراز کر دے اور مجھے ایسی قوت دے دے، ایسی قوت عطا کر کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو
میں ہر طریقے سے گمراہ کر سکوں. اب اللہ سے اس نے مہلت مانگی. اب ہمارا بھی امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. کس لیے دی؟ ہمیں آزمانے کے لیے, ہماری آزمائش کے لیے. جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی ہے وہ میرے بندے بنتے ہیں نہیں بنتے, اور میرے بندے تیرے جامع فریب میں نہیں آئے. اس کو بتا کر دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا تقاضا بھی تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے. چنانچہ شیطان کی جو درخواست ہے وہ منظور کر دی گئی. اسے نہ صرف لمبی عمر دی گئی بلکہ اس کے لیے اسباب بھی اسے دے دیے گئے, مینس اور ذرائع بھی اسے دے دیے گئے, وسائل بھی دے دیے گئے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے درکار تھے, وہ بھی اللہ پاک نے دے دی. اور شیطان نے کہا اب چونکہ مجھے بارگاہ الہی سے تو ٹھکرا ہی دیا گیا ہے, اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے چونکہ مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے سارے فرشتوں کے سامنے, اس کے بدلے میں اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا, ان کو ذلیل و رسوا کروں گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. کیا کروں گا؟ ان کو ناشکرا بناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں دی ہوں گی اس پر ان کو ناشکری میں مبتلا کروں گا. یہ اس کا کام ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. اب ہم نے ان کی اس باتوں کو بھی دیکھنا ہے. اس نے جو مہلت دی ہے کس لیے دی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اللہ نے مہلت دی ہے کس لیے دی ہے ان کو بھی دیکھنا ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے کہا کہ میں ان کو ناشکرا کروں گا اور راہ راست سے ہٹاؤں گا, صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا, اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سارا کچھ کر لے, جو میرے بندے ہیں تیرے کام بھرے میں نہیں آئے, جو میرے بن گئے وہ تیرے نہیں بنے گے, جو تیرے بن گئے وہ تیرے رہیں گے. جہاں تیرا حشر ہوگا وہاں ان کا حشر ہوگا. جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ تیرا بار نہیں چلے گا. اللہ پاک نے بڑی بے نیازی کے ساتھ ابلیس کو یہ جواب دیا کہ مجھ کو اس کی پرواہ نہیں, میں تو مخلوق سے بے نیاز ہوں. میرا قانون جو مکافات عمل ہے وہ اٹل ہے. جو انسان بھی مجھ سے روگردانی کرے گا اور تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جلے گا. اور جو میرے مخلص بندے ہیں وہ میرے رہیں گے, اور پھر جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ان سب کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اور پھر جس کی جہنم جو میں نے بنائی ہے اس کے 7 دروازے, پھر ہر دروازے کے الگ الگ حصے, جتنے شیطان ہوں گے وہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے, میں ان کو ان دروازوں سے دھکیل کر جہنم میں ڈال دوں گا, جہنم بھر دوں گا. شیطان کو اللہ نے ہڈی کر دی. آج ہم نے اپنے گربان میں جان کر دیکھنا ہے آیا کہ ہم شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں جو کہ جہنم کی طرف جانے والے, یا رحمان کی راہ پر چل رہے ہیں جو کہ جنت کی طرف جانے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اس کے بعد پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اور فطری قوانین کا تقاضا ہے ہر چیز کو اپنے جن سے محبت ہوتی ہے, انس ہوتا ہے, پیار ہوتا ہے. آدم علیہ السلام بھی روز اول سے تنہائی محسوس کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی معاشرت کو, تنہائی کو ختم کرنے کے لیے, ان کی دل بستگی کے لیے, دل لگی کے لیے, تسکین کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے. فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اللہ نے حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. کیسے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے اپنی تاریخ میں محسر صدی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے. جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حسین و جمیل پیکر لالا خوبصورت ہم جنس وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھا تو
اس سے پتہ چلا اللہ کی قدرت کا. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی عادت ہے. عادت کیا ہے کہ ماں باپ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ یا بچی، یہ تو ہوگی عادت، یہ تو فطری نظام اس کے مطابق چل رہا ہے قیامت تک. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے انسان کو تخلیق کر دی آدم علیہ السلام. اگر اللہ پاک چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. جیسے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ پاورفل ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، وہ قادر مطلق ہے. اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر طاقتور اور حقیقی معبود، جس کی عبادت اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر ہے، اللہ از گریٹسٹ، سب سے بڑا. جو چاہے کرتا ہے. اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ پاک چاہے تو نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے، اور بغیر چاہے تو دونوں کے بغیر بھی پیدا کرتے ہیں. حوا علیہ السلام کو انسان سے جو کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ تو ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ عورت سب سے پہلے انسان ہی سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، ان کی حصے سے، پسلی سے، اور وہ بھی بائیں پسلی سے. یہ سننے ذرا بخاری اور مسلم کی متفق حدیث، جن کی بیویاں ہیں گھروں میں، خاص طور پر ان کے لیے اور عورت کے لیے یہ خاص ہے. میں آپ کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں آخر میں. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے نرمی کیا کرو. اپنے عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اہل خانہ سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو. آگے تو جہاں کی حدیث سے بات حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کا جو بالائی حصہ ہے اگر ٹیڑھا ہو تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا نہیں ہو سکتا. اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے آگے تو جہاں نے فرمایا اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہے گا. تو لہٰذا اس لیے عورتوں سے نرمی سے برتاؤ کیا کرو تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے. ان کو برقرار رکھو، نرمی سے، پیار سے، محبت سے کام لو. اگر زیادہ سختی کرو گے تو ویسے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر کام کی زیادتی بری ہوتی ہے، وہ تو کرنے نہیں چاہیے، وہ ظلم کے مترادف ہے. لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں سے اسی لیے پیار سے، محبت سے، نرمی سے، پولائٹنس سے تو کام لینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بصری سے پیدا کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے اس کی جو چونکہ خبیر میں یہ چیزیں انبلٹ یہ چیز ہے، لہٰذا اس حوالے سے فرمایا. پھر جنت میں قیام آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، دونوں کو اختیار دیا کہ جنت کے جس حصے سے چاہے، جہاں سے چاہے بلا روک ٹوک وہ کھائے اور پیے، اور جہاں چاہے گھومے پھرے، سیر و تفریح کرے، اور ان کے لیے ساری آسائشیں ہیں، فراوانی ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی، اور آرام کرے، سکون حاصل کرے. ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا تصور بھی آیا ہے. وہ نعمتیں اللہ پاک نے جنت میں عطا کی. جنت کے وہ طبقات میں گھومنے پھرنے لگے، کھانے پینے لگے، اور ایک ضروری ہدایت ان کو دی گئی. اللہ پاک نے بتایا ساری نعمتیں آپ کی ہیں، آپ کے لیے ہیں، لیکن صرف ایک کام کرنا ہے، ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک خاص درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اگر تو اس کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، لہذا اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، اس کے دام فریب میں نہیں آنا. اس نے مہلت لی ہے اور میں نے اس کو مہلت دی ہے. آدم علیہ السلام پھر ایک عرصے تک جنت میں اطمینان کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، قرار کے ساتھ رہے، اور حوا علیہ السلام دونوں. اور پھر اگلا انشاءاللہ جمعہ اس پر میں بتاؤں گا کہ پھر
کیسے جنت سے نکلے، کیسے ان سے حقوق وجودی ہوئی، شیطان نے کیسے وسوسہ ڈالی گئی، وہ اس بات کو بھول گئے، اور بھولنا بھی انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا، کیونکہ خطا اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، گناہ نہ ہو، گناہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، جو خطا ہوتی ہے وہ بھی جانب اللہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآنی واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو عبرت کی چیزیں ہیں اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا